السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے کہ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق ان قسموں کا، ان شخصوں کا ذکر کریں گے کہ ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کے اوپر خود زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اور کون زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ہم اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، قرآن مجید میں 8 قسموں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب 7 قسمیں باقی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر فقراء۔ پہلے نمبر پر ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ فقراء۔ شریعت کی نظر میں فقراء کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ یعنی جس شخص کے پاس کچھ بہت مال ہے، کھانا پینا اس کا نارملی چل رہا ہے زندگی کے معمول کے مطابق، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے اس کی مالیت، یا اس کے پاس سونا، جس پر یعنی خود اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو، یا کم از کم ضرورت سے زائد اتنا مال اس کے پاس نہ ہو جس پر صدقۃ الفطر لازم ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی تک ہی پہنچتی ہے۔ تو ایسا شخص شرعی اعتبار سے وہ مالدار نہیں شمار ہوتا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مساکین۔ مساکین جو ہے یہ مسکین کی جمع ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ فقیر سے بھی زیادہ کمتر حالت ہوتی ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کھانے پینے، بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مجبور حال، مفلوج الحال شخص جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ فقیر سے کمتر ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دوسروں سے مانگتا ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس گزر بسر کرنا بہرحال بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ مسکین ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں جو بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے تو صحیح لگتے ہیں، لیکن وہ حقیقی طور پہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے ہمارے اڑوس پڑوس کے ہیں یا ہمارے متعلقین میں سے ہیں جو واقعی ان کی ایسی حالت ہے، تو ہمیں وہ معلوم کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے عاملین۔ عاملین کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھا عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی، تو اسلامی حکومت ہی کی طرف سے بندے مقرر ہوتے تھے جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے، عشر وصول کرتے، پھر اسلامی حکومتیں ان کے مستحقین تک خود پہنچاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ وہ ترتیب نہیں ہے، اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے، تو یہ آج کل نہیں پائی جاتی اس صورت۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر رقاب۔ رقاب کسے کہتے ہیں؟ رقاب سے مراد غلامی سے گردن رہا کرنا، لیکن نہ غلام ہے اور نہ اس کی مد میں رقم صرف کرنے کی نوبت آتی ہے، لہٰذا آج کل غلام کا رواج نہیں ہے، غلام کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے تقریباً یہ بھی نہیں ہے۔ پہلے دور میں ہوتا تھا غلام، تو جو غلام ہوتے تھے زکوٰۃ کے پیسوں سے غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کیا کرتے تھے، لہٰذا آج یہ قسم بھی مفقود ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے غارم۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم سے مراد مدیون، یعنی جس شخص پر قرضہ ہو، مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص کے پاس کچھ پیسے تو ہیں لیکن اس پر بہت سارا قرضہ بھی ہے، بہت سارے ساتھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے ویسے نارملی طور پر کھانے پینے والے ہیں، لیکن قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر قرضے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، ان کا وہ اتنا قرضہ ہے کہ قرضے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ زکوٰۃ سے وہ پیسے حاصل کر کے اپنے قرض کو ادا کر سکے، قرض سے جان چھڑا سکے، تو اسی لیے اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ عام طور پہ جن کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہ عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں اور نارمل انداز میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن کبھی انسان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، پھر وہ قرض لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، چھٹے نمبر پر فی سبیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے اور وہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں، اگر وہ مستحق ہے اور ان کے پاس جو ہے ضرورت کا سامان نہیں ہے اور ضرورت کی کتابیں نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اس کی مد میں دی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی دوہرا اجر ہے،
اگر مدارس کے طلباء کو دی جائے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ترویج دین، یعنی دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، دین ساری دنیا میں پھیلنے کا بھی نہیں کہ جتنا پڑھے گا اس کو آگے پھیلائے گا، دین کو پھیلائے گا، تو دین کی نشر و اشاعت میں اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو لہٰذا فی سبیل اللہ کے اندر اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھی دینی خدمت کے اندر جہاد کے لیے جانا چاہے، مدارس میں تعلیم کے لیے جانا چاہے، یا اور کسی دینی خدمت کے لیے جانا چاہے تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے کون لوگ مراد ہے؟ وابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کے اپنے وطن میں مال موجود ہو۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص مالدار ہے لیکن وہ سفر کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہے، یا کسی اور علاقے سے آپ کے یہاں پر آیا ہے، وہ اپنے علاقے میں مالدار ہے، تو وہ اپنے وطن میں مالدار ہونے کے باوجود جب آپ کے علاقے میں آتا ہے تو بسا اوقات اس کا مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، چوری ڈکیتی کا معاملہ آ گیا، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے نہیں رہتے یا ختم ہو گئے پیسے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ پہلے دور میں تو بہت پریشانی ہوتی تھی، آج کل کے دور میں پھر بھی رابطہ کر کے اپنے علاقے سے پیسے منگوا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ممکن ہے اگر کسی نے اس طرح حادثہ آیا ہے کہ وہ موبائل فون یا کوئی بھی رابطے کی صورت نہیں رہی، اب وہ بیچارہ محتاج ہے، اگرچہ وہ ذاتی طور پہ تو اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن وہ وہاں پر محتاج ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کی یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ تو 7 ہو گئے، اور ایک بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کافروں کو زکوٰۃ پہلے دی جاتی تھی، وہ مؤلفۃ القلوب کے ضمن میں ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ 7 مصارف زکوٰۃ ابھی جو معمول ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو یاد رکھیے سگے بہن بھائی جن پر خود زکوٰۃ نہیں ہے، اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے، اور وہ محتاج ہے، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ سید نہ ہو، سید اور ہاشمی نہ ہو، تو سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ اگر وہ محتاج ہے تو انہی کو دینا چاہیے۔ قریبی رشتہ جو سب سے پہلے بھائی بہن ہیں ان کو دیکھا جائے، اگر بہن ہے اور ان کا کوئی غریب بھائی ہے تو اس کو دی جائے، تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم دیگر جگہوں پہ جائیں گے۔ سب اس میں صلہ رحمی کا بھی حق ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے، کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں میں ماموں ہیں، سگے ماموں ہیں، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ خود ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، اگر ان پر خود زکوٰۃ ہے یا وہ اتنے مالدار ہے کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ان کے پاس پیسے روپیہ نقدی ہے، اتنی مالیت ان کے پاس ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے یہ جو ہے یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہماری پیدائش کا تعلق ہوتا ہے، مطلب والدین ہیں، ماں باپ ہے، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد ہے جن کا ہم سے پیدائش کا تعلق ہوتا ہے، ہماری اولادیں ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں لیکن ان کا دائیں بائیں سے راستہ ہے، اوپر سے مطلب ہمارے باپ دادا اور اوپر کی طرف چلے یا نانا، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور اس دینی پیغام کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔